کہتے ہیں کہ بدکار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ حکایات اولیاء میں درج ہے کہ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے۔ اس نے رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے درخت پر بیٹھنے والے پرندے اکثر اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب تو نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے درخت کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس حکایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دلخراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پاؤں کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل بہت سنبھل کر اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے دینی مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت نہ ہو جائے، اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی بات کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی اور مذہبی پیشوا آپ کے قریبی شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت اور تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو میں بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا، پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخر کار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس مذہبی پیشوا کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شخص ہے، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور وضاقتہ سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا دکھتا ہے؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً جان لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوستو، سچ یہی ہے کہ لباس پارسائی سے شرافت نہیں آ سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق، ہمیشہ سچی پارسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ حکایت پسند آئی